فہد مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم اظہار رائے کی بات کرتے ہیں تو اظہار رائے کی کیٹیگریز کیوں ہمیں ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں کہ اخبار کی اظہار رائے اور ہے، ٹی وی کا اور ہے، کرنٹ افیئرز کا اور ہے، نیوز کا اور ہے، اور یوٹیوب کا اور ہے؟ یہ اتنی کیٹیگرائزیشن کیوں آ گئی ہے؟ ہماری صحافت میں اتنی پولرائزیشن کیوں آ گئی ہے کہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو اجازت نہیں ہے آپ اپنا یوٹیوب بنا لیں، پھر کسی کی ایسی کی تیسی پھیرنے کی بھی آپ کو اجازت ہے، کسی پہ جھوٹے الزام لگانے کی بھی اجازت ہے؟ کیا آپ اسے صحافت مانتے ہیں فہد؟ دیکھیے شازیہ، یہ اچھا سوال ہے آپ کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو اگر پاکستان میں جرنلزم کے جو بہت سارے چیلنجز ہیں، اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں، اور ان پلیٹ فارمز پہ آپ کا بات کرنے کا طریقہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں، کس زبان میں کہہ رہے ہیں، کس فارمیٹ میں کہہ رہے ہیں، وہ تمام جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ایک ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے اس کی یہ انوینشنز ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ جرنلزم اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے، اور انہی کے مطابق جو دباؤ ہیں، جو پریشرز ہیں، وہ بھی اسپیسیفک ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اب اس میں جو دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا تو یہ کہ دیکھیے ہر پلیٹ فارم کا ایک طریقے سے ایک الگ آڈینس ہے، اوور لیپ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک الگ آڈینسز ہیں، اور جب آپ اپنا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی جرنلسٹ ہو جس نے وہ بات کرنی ہے، یا کوئی بھی ایسا شخص ہو جس نے پبلک سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو وہ اس پلیٹ فارم کو اس کے آڈینس کے مطابق چوز کرتے ہیں، اور پھر اس آڈینس کے مطابق اس پہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ کئی پلیٹ فارمز کے بڑے آڈینسز ہیں، کئی کے اسپیسیفک ہیں۔ آپ نے اخبار کی بات کی، یا ٹیلی ویژن کی بات کی، اور ڈیجیٹل میڈیا یا یوٹیوب کی مثال کے طور پر بات کی ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے ان تینوں میں الگ پلیٹ فارمز ہیں۔ اخبارات جو ہے اس کا جو آڈینس ہے وہ کم ہے، لیکن اگر آپ انگریزی اخباروں کی بات کریں تو وہ آڈینس کم تو ہے لیکن انفلوئنشل بہت زیادہ ہے، تو وہ ایک طریقے سے کور اپ کر جاتا ہے جو اس کا جو سائز کی کمی سے بائی دا کائنڈ آف پیپل ہو آر ریڈنگ یو۔ اسی طرح ٹیلی ویژن ایک میس میڈیم ہے، اور یوٹیوب اب ظاہر بات ایک اسپیسیفک ہو گیا، لیکن تو یہ ایک طریقے سے جرنلسٹ کے لیے، یہ کمیونیکیٹرز کے لیے بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے۔ لیکن ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اگر آزادی رائے جو ہے اس پہ اگر قدغن لگنی ہے تو وہ بھی ٹیلر کی جا سکتی ہے ان پلیٹ فارمز کے مطابق۔ اور اب ماڈرن جو زمانہ ہے، صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی، اس میں اب یہ اس طرح کی پریشرز جو ہیں وہ ان کو اپلائی کرنا تھرو ٹیکنالوجی زیادہ آسان ہو گیا، اور ہمیں تو یہ نظر بھی آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ دو دھاری تلوار ہے، جس طریقے سے آپ استعمال کر لیں اس طریقے سے یہ آپ کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نقصان بھی پہنچاتی ہے، جو کہ ظاہر باتیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن یوٹیوب پہ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ مادر پدر آزادی آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے، اور آپ کسی پر جھوٹے الزام بھی لگائیں، اور آپ جس کے بارے میں آپ بات کریں، نیگیٹو کریں، پازیٹیو کریں، تو کیا ہر یوٹیوب پہ ویلاگ کرنے والا آپ اس کو صحافی مانتے ہیں؟ نہیں، میں تو بالکل بھی نہیں مانتا، یعنی اس میں تو مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیے جب آپ مین اسٹریم میڈیا میں کام کرتے ہیں جس طرح کہ ہم تینوں کر رہے ہیں، تو اس کی جو بہت ساری ریکوائرمنٹس ہے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک سرٹن سسٹم کے اندر رہ کر بات کرنی ہے یا اپنی صحافت کرنی ہے۔ اس سسٹم میں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، اس میں جو جرنلزم کا جسے پروسیس آف ویریفیکیشن ہے، اس میں ایڈیٹوریل فلٹرز ہیں، اس میں پالیسیز ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے، آپ نے اور علی نے بات کرنی ہے۔ اور اس میں ایک احساس ذمہ داری ادارہ بھی آپ کے اوپر لاگو کرتا ہے، اور ایک آپ بحیثیت ایک فرد، ایک انڈیویجول جرنلسٹ، آپ نے بھی اپنا ایک احساس ذمہ داری پروفیشنلی جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کر اور ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ جاتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے فارمل سٹرکچرز نہیں ہیں جس طرح کے وی لاگ ہے، تو وہاں تو پھر آپ کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ آپ یہ جناب جو بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ آپ خود یہ نہیں سوچتے کہ جی میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے اس کے ایڈیٹوریل فلٹرز لگا کر اور انشور کرنا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ درست ہے۔ وہ جب تمام تر فلٹرز ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ ذمہ داری کا جو ایک دباؤ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ
سنسنی کی طرف جاتے ہیں, آپ صرف ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں اور آپ کو زیادہ فالوورز ملیں, زیادہ لائکس ملیں, تو اس سے ظاہر بات ہے کہ جرنلزم وہ جرنلزم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں جرنلزم بھی ہو رہا ہے, لیکن جو لوگ بالکل اس کو ایک اس طرح کے ٹول کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس سے انہوں نے صرف اور صرف پیسے بنانے ہیں, تو پھر اگر وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہیں گے تو میں تو ماننے سے انکار کروں گا. تو سوال یہ ہے کہ ایک گروپ دوسرے کو اور دوسرا گروپ پہلے کو محض نظریات کی بنیاد پر صحافی ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی میرا ایک سوال ہے. فہد, آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ یہ کیوں ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر میں ایک چینل لگاتی ہوں تو پتہ چل جاتا ہے اچھا اس پہ تو اس پارٹی کے گیسٹ بیٹھے ہوں گے, نہیں مجھے تو دوسری پارٹی کے گیسٹ دیکھنے ہیں, اچھا پھر میں دوسرا ایک چینل سوئچ کروں گی, اس میں دوسری پارٹی کے گیسٹ بیٹھے ہوں گے. مطلب کہ چینلز میں بھی پولرائزیشن آ گئی ہے, ہمارے گھروں میں بھی آ گئی ہے, ہماری صحافت میں بھی آ گئی, ایون صحافیوں میں آ گئی ہے. ایسا کیوں ہے؟ شازیہ دیکھیے, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو معاشرے میں جو پولرائزیشن ہوئی ہے اس کا یہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. آج سے اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں تو سیاسی طور پر تو تفریق تو تب بھی تھی, لیکن وہ تفریق یا وہ پولرائزیشن اس شدت سے نہیں تھی جتنی کہ پچھلے چند سالوں میں پیدا ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس طریقے سے یہ پولرائزیشن نے معاشرے کو امپیکٹ کیا ہے وہ بھی پہلے نہیں تھا. جس طرح کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ تو گھر میں جو ہے وہ ایک سیاسی بحث ہے اور سیاسی چپکلش ہے اور ناراضگیاں ہیں, دوست آپس میں لڑ چکے ہیں, بہن بھائی جو ہیں ان کے اختلافات ہو گئے ہیں. تو یہ پاکستانی معاشرے کے لیے ایک نئی چیز ہے, پہلے اس شدت سے یہ نہیں تھا. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہوا ہے بشمول صحافت کے. تو ایک تو یہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ جب پولرائزیشن اتنی زیادہ ہوئی ہے اور پولیٹیکل سٹیکس جو ہیں وہ اتنے ہائی ہو گئے ہیں, تو میڈیا کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے پاکستان کی سیاست میں, ہر ملک میں ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہے, تو اس کے جو پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوا ہے میڈیا کے ساتھ اور میڈیا کے اوپر اور میڈیا کی پالیسیز میں, جس کی وجہ سے میڈیا ہاؤسز کو بھی سائیڈز لینی پڑی. اب کیا وہ انہوں نے مجبوراً لی ہے یا ان کو لینی پڑی ہے؟ میرے خیال میں تھوڑا سا ایک کمبینیشن بھی ہے, لیکن یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ کسی نے ان کا بازو مروڑ کر انہیں کہا کہ ایسے کرو. میڈیا ہاؤسز نے ولنگلی جو ہے وہ کیا ہے, کیونکہ ان کو اس حوالے سے کچھ ایڈوانٹیجز نظر آتے تھے, وہ جس طرح کے بھی ہوں اس میں ہم آج نہیں جاتے. تو وہ بھی ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ نے یہ دیکھا کہ جب میڈیا نے سائیڈز لیں تو انہیں ویورز کی طرف سے بھی ایک پذیرائی ملی ہے, کیونکہ اور وہ ایک نیچرل سی بات ہے. کیونکہ دیکھیے, جو ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ چیز دیکھے جو اس کی جو بلیفز ہیں, جو اس کے خیالات ہیں, جو اس کے نظریات ہیں, اس کی وہ عکاسی کرے, ان کو ویلیڈیٹ کرے, اس کو مزہ آتا ہے. تو اس لیے جس چینل میں اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے, یا جس اخبار کو پڑھ کر اسے لگتا ہے کہ یہ میری جو سیاسی وابستگی ہے اس کو یہ مزید ہوا دے رہا ہے, تو وہ اس کو اچھا لگتا ہے. اسی لیے پولرائزڈ سوسائٹی نے پولرائزڈ میڈیا کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا, اور اس سے مزید جو پولرائزیشن کی جو ایک بیسک وجہ تھی وہ اور زیادہ ری انفورس ہوئی ہے. اور تیسری بات جو ہے, آخری تو میں نہیں کہوں گا کہ بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا میں جب سے یہ رائز آف سوشل میڈیا ہوا ہے, تو اس میں جتنا زیادہ آپ پولرائزڈ قسم کا کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے انٹو منی ڈائریکٹلی. چنانچہ ایک اکنامک ویسٹڈ انٹرسٹ بھی اب پیدا ہو گیا ہے پولرائزڈ کانٹینٹ پیدا کرنے کا. تو یہ تمام جب فیکٹرز جب آپس میں ملے ہیں تو اس سے اب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ اپنے جو اس کی جو بلیفز ہیں یا اس کے جو نظریات ہیں یا اس کی جو بھی سیاسی وابستگی ہے, اس کو وہ بڑے بغیر لگی لپٹی اس کو سامنے رکھ رہا ہے, کیونکہ اس سے اس کو یا تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس طرح کے سوچنے والے میرے نزدیک اس کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ اسے اگری نہ کریں, اس پولرائزیشن کی اویئرنیس. آپ کو نہیں لگتا کہ پچھلے 4-5 سالوں میں ہماری عوام میں بھی شاید اتنی اویئرنیس آ گئی ہے, یا اویئرنیس ان کو دے دی گئی ہے
چاہے ایک بیانیہ بنا کر کون کرپٹ ہے، اس نے کرپشن کر لی، ہمارے ملک میں ہماری عوام اس وجہ سے ترقی نہیں کر سکی کیونکہ سارا پیسہ لوٹ کر باہر لے گئے، یہ سب کرپٹ ہے، عوام تو غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے. کیا یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ اویئرنیس نہیں ہے؟ دیکھیے اویئرنیس اس طریقے سے بالکل ہے کہ جتنے زیادہ آپ اویئر ہوتے ہیں وہ اویئرنیس کے بحث و بحث اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو اویئر کیا جا رہا ہے ان میں کتنی سچائی ہے، ان میں کتنی کریڈیبلٹی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جتنا زیادہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس سے انفلوئنس کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ وہ لوگ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ ان کی جو سوچ ہے وہ سیاسی معاملات کے حوالے سے زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے، اور ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیبیٹس میں، پولیٹیکل پولرائزیشن میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ جو ہمیں ایک معاشرے میں ایک بہت ہی ہائپر پولیٹیسائزڈ ایک انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے، وہ بھی اس کا ڈائریکٹ بائی پروڈکٹ ہے اس فیکٹر کا جس کا آپ نے ذکر کیا.